ابھی ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے. اس میں ہم 30ویں پارے میں پہنچ چکے ہیں. سورۃ الضحیٰ کا آج مطالعہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. یہ آج ہم 2 صورتیں پڑھیں گے، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ علم نشرہ. یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں. جیسے پچھلی صورت میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان پڑھا تھا اور مقام صدیقیت کیا ہے. یعنی عام طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے، لیکن صدیق اکبر کہا جاتا ہے. تو ہر امت میں جیسے شہید ہوتے ہیں اور صالحین ہوتے ہیں، تو ایسے صدیق بھی ہوتے ہیں. صدیق کا جو رتبہ ہے وہ شہید سے بڑا ہے اور وہ ہر دور میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں اسی طرح کی کوالٹیز اور اسی طرح کی خوبیاں اور اسی طرح کا درد جو ہے نا اور فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے مقام صدیقیت حاصل کرنے کے لیے. تو پچھلی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت تھی، تو اس صورت کے جوڑے میں سورۃ الضحیٰ اور سورہ علم نشرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت، آپ کا مقام اور آپ کی شان بیان کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والضحیٰ، قسم ہے چڑھے دن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. اب قابل غور بات یہ ہے کہ 2 جو پہلی آیات ہیں وہاں تو دن اور رات کی بات ہو رہی ہے، اور آگے بات شروع ہو گئی ہے کہ اے محبوب ہے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. تو بات کیسے سمجھ آئے؟ تو اس میں مفسرین نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح دن ہوتا ہے، اگر دن ہی مسلسل رہے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ انسان تو تھوڑے عرصے بعد بس ان کی ہو جائے گی. اور اگر رات ہی رہے تو پھر تو انسانیت ویسے ہی ختم ہو جائے شاید. یعنی ظاہر سی بات ہے، کچھ اگے گا ہی نہیں، کچھ ہوگا ہی نہیں، اور مسلسل رات ہو. تو یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ، اس کا شان نزول جو ہے، جو اگلی آیت ہے ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. تو کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے وہی بند ہو گئی، اور یہ دوسرا موقع تھا. مفسرین نے لکھا ہے ایک تو شروع میں جب جو ہے نا سورہ علق کی ابتدائی آیات آئی تھیں، اس کے بعد کچھ عرصہ وہی بند رہی اور پھر سورۃ المدثر نازل ہوئی تھی. لیکن یہ اس کے بعد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تو کچھ دن وہی بند رہی، تو جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تانے دینے شروع کر دیے کہ جی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، لگتا ہے اب تو کوئی وحی نہیں آ رہی، اب تو کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بیمار ہوئے تو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے. تو ابو لہب کی بیوی جمیل جس کا نام تھا، وہ اس نے کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ کہ آپ کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے. تو کچھ عرصہ وحی نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا انتظار ہوتا تھا، اور ایک روحانی کیفیت اور روحانی لذت جو حاصل ہوتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کا خیال گزرنا شروع ہوا کہ پتہ نہیں اب کیوں نہیں وحی نازل ہو رہی، تو بے تاب ہو رہے تھے. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے.
لیکن مقصد یہ ہے کہ جس طرح دن کے بعد رات ہوتی ہے اسی طریقے سے مسلسل وحی جو ہے وہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، اور ایک طرح سے جسمانی لحاظ سے وہ ایک تھوڑی سی ایک تکلیف دہ کا لفظ شاید بہتر نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک بہار ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس کا بڑا بوجھ ہوتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹنی دب جاتی تھی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور پاک کے ساتھ جیسے دوست کٹھے بیٹھے ہوں، بعض اوقات تو ایک دوسرے کے اوپر ٹانگ آ جاتی ہے، پاؤں آ جاتا ہے، تو حضور پاک کا گھٹنا ان کے گھٹنے کے اوپر تھا تو وہی نازل ہونی شروع ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے لگ رہا تھا میری ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ اور سردیوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی میں آپ کے پسینے چھوٹ جاتے تھے اور بلکہ قطرے بہنے شروع ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے، یعنی مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہت بہتر ہے۔ ایک تو یہی مفہوم ہے جو مفسرین نے لیا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے، یعنی دنیا کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت بہتر ہوگی، لیکن اس کا جو وسیع مفہوم ہے جو زیادہ مفسرین نے لیا وہ یہ ہے کہ آپ کا ہر آنے والا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ اور یہ اس وقت بات کہی جا رہی ہے جب مکی دور ہے اور وہاں پہ کوئی کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہت خراب ہیں اور ہر طرف سے مشرکین مکہ ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، اور اس وقت یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کا ہر آنے والا دور جو ہے وہ پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ اور وہ دیکھیں 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ دن جس دن یہ آیت اتری ہے اور آج کا دن بالکل 100% یہ بات درست ہے۔ اور یہ بھی قرآن مجید کی حقانیت پر ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یا 1450 سال پہلے جو بات کہی وہ آج بھی بالکل اسی طرح سچی ہے، اور آپ کا یعنی یہ دور آئندہ آنے والا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، وہ یعنی آپ کا اور آپ کی پھر امت کا، تو وہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں شروع میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے وہ بہتر ہوا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی، آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہاں پہ بدر کا معرکہ ہوا تو بہتری آ گئی، ان کے 70 جو ہے نا سردار قتل کر دیے اور 70 جو ہے نا وہ گرفتار کر لیے، تو اس سے بہت زیادہ بوسٹ مسلمانوں کو ملا، آپ کی بہتری آئی۔ پھر بیچ میں احد ہوا، پھر خندق ہوا، پھر فتح مکہ میں اور زیادہ بہتری، سارا عرب جو ہے نا ایک طرح سے آپ کے زیر نگین آ گیا اور پورا عرب جو ہے نا آپ کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، سپر پاورز تھیں ایران اور روم کی، ان کو فتح کیا اور بہتر آ گیا۔ تو یہ سیاسی لحاظ سے بھی بہتری آتی گئی حضرت عمر کے دور میں، پھر حضرت عثمان کے دور میں، اس کے بعد بھی چلتا رہا سلسلہ۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے سیاسی طور پہ، تو آج آپ کے ذہن میں بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ یار آج تو ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، لیکن اسلام کی حقانیت، اسلام ایز اے نظریہ، اسلام ایز اے فلسفی، اسلام ایز اے تھاٹ، اسلام ایک سوچ کے طور پہ، ایک نظریے کے طور پہ پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک وہ ترقی ہی کر رہا ہے، اور اس کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے۔ اور ہمارے علماء اکرام، ہمارے اسکالر جو ہیں ہر دور میں مدلل جواب دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ تو علمی طور پہ، نظریاتی طور پہ اسلام کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکا، اور وہ ہر دور جو ہے اس کا پہلے سے بہتر ہی آ رہا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ جس طرح سے لوگ سٹڈی کر رہے ہیں، اور آگے بات آئے گی کہ سیرت النبی کا جس طرح مطالعہ کیا جا رہا ہے اور سیرت پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تو وہ سارا اسی میں شامل ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اس کے حوالے سے حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رو رہے تھے اور ربی امتی کہہ رہے تھے، کیا میرے رب میری امت کا کیا بنے گا، میرے رب میری امت کا کیا بنے گا۔
تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل جاؤ ذرا دیکھو کہ حضور پاک کیا کہہ رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے. تو جا کے بتایا اللہ تعالیٰ کو حضرت جبرائیل نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جو ہے نا وہ جہنم میں ہوگا. یعنی میں جب تک سب کو نکال نہ لوں میں تب تک راضی نہیں ہوں گا. تو یہ امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں اور جو آپ نے امت کے لیے جو ہے نا سوچا اور فکر کی. لیکن اس میں پھر جو باقی احادیث ہیں، کیونکہ احادیث کو باقی احادیث کی روشنی میں پڑھ کے اوور آل جو اسپیکٹرم بنتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے ان کو ان کی سزا مل کے پھر وہ جنت میں جائیں گے. اور وہ بھی بہت احادیث ہیں کہ لوگ جو ہے نا جل کے کوئلہ ہوئے ہوں گے اور ان کو اٹھا کے جہنم سے لایا جائے گا اور جنت میں زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا جس سے وہ اگیں گے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور وہی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اتنا زیادہ عطا کیا. جیسے صحابہ کرام آپ کو ایسے زبردست اور باکمال صحابہ کرام دیے، اور دنیا میں جو فتوحات دیں صحابہ کرام کے بارے میں آپ اندازہ لگائیں. جب ایک دفعہ جہاد کے لیے نکلنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے لوگوں کو ابھارا، صحابہ کرام کو. تو بیچ میں کچھ صحابہ کرام نے کہہ دیا ساتھ، انہوں نے کہا حضور آپ جہاں کا ہمیں حکم دیں گے ہم لڑیں گے. ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جو دونوں جا کے لڑو، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے. تو حضور پاک کے جو صحابہ کرام تھے وہ تو کتنی جان نثار تھے اور کس طرح انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑی عطا کی اور آپ کو راضی کیا. الم یجدک یتیما فآویٰ، اب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ماضی یاد دلا کے جو ہے نا وہ باقی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو جگہ دی. یعنی آپ یتیم تھے اور پھر ہم نے آپ کا کتنا آپ کو پروٹوکول دیا اور کتنی حفاظت کے ساتھ اور کس طریقے سے آپ کو ہم نے اس جو ہے نا نہج پہ پہنچایا ہے. تو اس میں یہی ہے سیرت کا جب مطالعہ کریں آپ تو پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کے والد جو ہیں آپ کے والد محترم جو ہے نا وہ پیدا ہونے سے 2 ماہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے. تو اب یتیم پیدا ہوئے. اس کے بعد پھر دادا کی جو ہے نا زیر کفالت آ گئے اور 6 سال کی عمر میں جو ہے نا آپ کی والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئیں. اور پھر 2 سال بعد 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا جو ہے نا وہ بھی انتقال کر گئے. تو پھر وہ وصیت کر کے گئے اپنے بیٹے کو جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، جو حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، حضرت ابو طالب کو، کہ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے. تو انہوں نے تاریخ انسانی میں وہ مثال قائم کی کہ 42 سال جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اور ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا، ان کی اس طریقے سے حفاظت کی کہ پورے کے پورے قریش، پورے 25 قبائل جو ہیں وہ پوری طاقت کے ساتھ آتے تھے کہ آپ کو شکست دے دیں، نفسیاتی حربے، پریشرائز کرنا کہ آپ محمد کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیں، یہ جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیں. مختلف واقعات ہیں. یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ جو مکہ کا سردار تھا اس نے اپنا وہ پورا وفد آیا اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کا بیٹا عمارہ اس کا نام تھا، اس کو انہوں نے پیش کیا کہ یہ لڑکا ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، آپ اس کو رکھ لیں اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو قتل کر دیں گے، آپ اس کو جو ہے نا جو کہیں گے یہ آپ کا بیٹا ہو جائے گا، جو آپ کہیں گے یہ اس طرح کرے گا.
تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ واہ واہ، کیا تم لوگ اتنے ناجائز فیصلے کرتے ہو کہ میں تمہارے بیٹوں کو کھلاؤں پلاؤں اور میرے بیٹے کو تم قتل کر دو، میں نہیں مانتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا انتظام کیا کہ آپ کو پورا، یعنی کہ پورا یتیمی کا دور، پھر نبوت تک، اور پھر نبوت کے اعلان کے بعد بھی 10 سال تک جو ہے نا حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ کھڑے رہے، یہاں تک کہ جب شیب ابی طالب میں جانا پڑا تو یہ بھی ایک سیرت کا بڑا اہم پہلو بھی ہے اور بڑا قابل غور بھی ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان ہی تھے سارے تو انہوں نے حفاظت کی حضور کی، ایسی بات نہیں ہے، ابھی تو بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو جب زیادہ ہی حضور پاک کو جان کا خطرہ پڑ گیا تو جب انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تو حضرت ابو طالب جو ہیں وہ شیب ابی طالب میں بنو مطلب اور بنو ہاشم، جو عبد مناف کے 4 بیٹوں میں 2 بیٹے یہ تھے، تو ان کے پورے خاندانوں کو، جن میں کافر بھی تھے مسلمان بھی تھے، اور زیادہ کافر ہی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لوگ، ان سب کو اس میں لے کے گئے اور ان کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم کریں گے، اور رات کو پھر جو ہے نا وہ بستر ہی چینج کر دیتے تھے حضرت ابو طالب حضور پاک کا۔ جب سارے سو جاتے تھے آپ پوچھتے تھے آپ یہاں سو رہے ہیں، سب کو دکھایا، یعنی سارے دیکھ لیتے کہ آپ یہاں سو رہے ہیں، تو رات کو چپکے سے حضور پاک کو اٹھا کے کہتے تھے آپ وہاں چلے جائیں، اور کسی اپنے بھتیجے کو، کسی بھائی کو وہاں لٹا دیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو جگہ دی، ووجدک ضالا فہدا، اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا یا نا واقف راہ پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ یہ آیت جو ہے بڑی مشکل ایک طرح سے ہے کہ بعض لوگوں نے پہلے زمانوں میں اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیا تھا۔ دوال کا مطلب 6 مطلب عربک میں عربی زبان میں اس کے نکلتے ہیں، جس میں جو یہاں آیت کے کانٹیکسٹ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 2 مطلب فٹ بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نا واقف راہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو چیزیں مطلب معاملات ہو رہے تھے اس حوالے سے، ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی جو ہے نا وجہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ کو اشارات مل رہے تھے اور بڑی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی تھی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی ہی توحید پرست ہوتا ہے اور حق پرست ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی علیش اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی شروع سے ہی معصوم ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ابھی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی تو اس طرح کے واقعات، جیسے شروع میں ہی جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے تھے 4 سال کے، تو سب سے پہلے شق صدر آپ کا ہوا، آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ کھول کے فرشتے آئے، حضرت جبرائیل اور اس کے ساتھ اور فرشتے، تو انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکال کے آب زمزم سے دھویا اور پھر علم اور حکمت بھر کے اس کو سی دیا۔ تو یہ اب واقعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر جب بڑے ہوئے تو پھر واقعہ ہوا۔ تو اسی طریقے سے آپ کو خواب آتے تھے نبوت سے پہلے، 6 مہینے ایسے ہی گزرے کہ جب بھی آپ خواب رات کو دیکھتے تھے اور صبح ویسے کا ویسا ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے نبوت کا 46واں حصہ کہا جاتا ہے سچا خواب جو ہے، کیونکہ 23 سالہ نبوت کا دور ہے اور 6 ماہ جو ہیں وہ 23 سال کے حساب سے 46 جو ہے نا اس کا حصہ بنتے ہیں، تو اس لیے سچے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نا واقف راہ پایا یا اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، راہ سجا دی۔ تو اس کا مفہوم جو بیسٹ سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے جب واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہے تھے تو آپ حیران تھے کہ اب کیا ہوگا، اور دوسرا آپ ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ یہ امت جو ہے، جو مشرکین مکہ ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو ان کو بہتر کرنے کا، ان کو سدھارنے کا، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اور وہی نازل ہونے سے پہلے اور نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی آپ جو ہے نا غار حرا میں جا کے تنہائی میں سوچتے تھے، بیٹھتے تھے، اور اسی طرح ہی جب آپ گئے ہوئے تھے تو وہی نازل ہوئی پہاڑ پہ۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اسی حیرانی میں تھے کہ ہم نے پھر آپ پر وحی نازل کر کے یہ سارا معاملہ کلیئر کر دیا، یعنی بالکل آپ کو ہدایت پہ اور جو اصل بات تھی اس تک پہنچا دیا، اور ساری آپ کی حیرانی اور ساری جو نا واقف راہ والی بات تھی وہ حل کر دی، اور آپ کے معاملات بالکل کلیئر ہو گئے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندانی، جیسے حضرت ابو طالب کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی ان کے حالات بھی مالی اتنے اچھے نہیں تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شروع میں مالی حالات اتنے زیادہ بہتر نہیں تھے، یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ مکے کے لوگوں کی بکریاں بھی چرائیں، اور یہ بکریاں چرانا کوئی شان کے خلاف نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جس نے کسی قوم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، جس نے رہنمائی فراہم کرنی ہوتی ہے، اس کو مختلف طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ کوئی کدھر کو جا رہا ہوتا ہے، کوئی کدھر کو جا رہا ہوتا ہے، کسی کی کچھ نفسیات ہے، کسی کی کچھ نفسیات ہے، تو سب کو لے کے چلنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اگر آپ اپنے کچھ خود سے کر رہے ہیں اور خود ہی اپنے معاملات کر رہے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کو ایک ٹیم کے ساتھ چلنا پڑے اور اس کو لے کے چلنا پڑے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے، ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، تو یہ امت کو جو رہنمائی فراہم کرنی ہوتی ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت رہی ہے کہ اس نے ہر نبی کو جو ہے نا بکریاں چرانے کا موقع دیا، اور اس سے ان کی ایک طرح سے ٹریننگ ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تجارت میں پھر تجارت کرنی شروع کر دی، اور آخرکار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر گئے مزاربت پہ، تو اس میں بہت نفع ہوا، اور ان کے جو غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ تو بہت امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، اور ان میں بڑی برکت ہوئی ہے، اور اس طرح۔ تو حضرت خدیجہ نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ تو یوں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری لحاظ سے بھی غنی کر دیا، جتنا بھی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی بہت بڑی مالدار اور تاجر خاتون تھی، تو ان کا سارا مال ظاہر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہے نا اس کو پیش کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی تجارت کی، لیکن اس مال کو پھر غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس جہاں تک یتیم کا معاملہ ہے تو آپ اس کے ساتھ سختی نہ کیجیے۔ جیسے شروع میں آپ کی بات ہوئی کہ آپ یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ دی، اور اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یتیم کے معاملے میں آپ سختی نہ کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کہ ہمیں یعنی امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، جیسے کہ مکہ میں اور عرب میں اس وقت یہی حال تھا کہ وَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، کہ وہ یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت تعلیم دی ہے۔ آپ کی حدیث ہے کہ جو بندہ کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا۔ آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی کو یوں کیا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے وہ بہترین گھر ہے، اور جس گھر میں اس کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہے وہ بدترین گھر۔ ایک اور حدیث ہے کہ جو ہے نا کسی یتیم کے سر پہ جو ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں اتنے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جہاں تک سائل کا تعلق ہے، جو کوئی بھی مانگنے والا آئے تو آپ اس کو جھڑکیے نہیں، یعنی کوئی بھی مانگنے والا آئے تو اس کو آپ جھڑکیے نہیں، اس کو ڈانٹیے نہیں۔ اس میں بہرحال مفسرین نے کافی تفصیل میں جا کے بحث کی ہے کہ سائل، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ سائل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ویسے ہی دنیا کی کوئی چیز جیسے مانگنے آتے ہیں، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی علمی سوال کرے، کوئی آپ سے علم کے بارے میں پوچھے، کوئی مسئلہ پوچھے، تو دونوں حوالوں سے یہ
بات ہے. لیکن جو عام مانگنے والے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی سائل آتا تھا تو اس کو واپس نہیں کرتے تھے. اور نعت بنانے والوں نے، نعت لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور وہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ نہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی حدیث ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بندہ مانگنے آیا تو آپ نے اس کو نہیں کبھی نہیں کہا. یعنی کوئی آگے پوچھے کہ حضور مجھے یہ چاہیے تو آپ نے کہا کہ نہیں ہے، چلے جاؤ، میں نہیں دے سکتی. اس طرح نہیں ہے. اگر کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے یار تھوڑی دیر بعد آنا، کل آ جانا، یا کسی سے ادھار مانگ کے دے دیتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے اللہ کے نام پہ مانگے. آپ نے صحابہ کو کہا کہ آپ کو میں بدترین شخص کا نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا بتائیں. تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس سے اللہ کے نام پہ مانگا جائے اور آگے سے وہ انکار کر دے. تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے. لیکن اس پہ پھر مفسرین نے جو ہے نا آگے بحث کی ہے کہ کیا ہر طرح کا سوالی جو ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تو پھر انہوں نے پروفیشنل جو ہیں، جو لپٹ کے مانگتے ہیں، جو پھر پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے ناپسندیدگی کا جو ہے نا اظہار فرمایا ہے. اس سے انہوں نے پھر یہ نکالا ہے کہ ایسے لوگوں کو جھڑکنا بھی جائز ہے اور ان کو نہ دیں تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. لیکن جو صحیح ہو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح علمی کو سوال کرے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو اس کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے، اس کا جواب دینا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جہاں تک نعمتوں کا تعلق ہے، آپ اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بے شمار نعمتیں دیں، تو ان کو بیان کیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے بعد ہمارے لیے ہے، حکم ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. شکر اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہم بیان کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحم کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی. جب ہم نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے تو وہ بھی ایک طرح سے ناشکری ہو جاتی ہے. اور نعمتوں کے شکرانے میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے تو آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اگر تھوڑی بہت کوئی چھوٹی موٹی بربنائے بشری یعنی انسانیت کی بیس پہ، یعنی بحیثیت انسان اگر کوئی ہو گئی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی معاف کر دی ہے، تو آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جو انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرے اور پھر اللہ کے حضور سجدہ بھی کرے، اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہے. اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے حوالے سے اور اس کا شکر گزار بننے کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات ہے جو علماء کرام بتاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنیں، ان کی لسٹ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کون کون سی نعمتیں دی. فرض کریں ہم کہیں کہ یار میں نے آج 100 نعمتوں کی لسٹ بنانی ہے، اور پھر دیکھیں کہ میرے پاس کون سی چیز نہیں ہے جس پہ اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف یا تھوڑی سی کوئی چیز نہیں ملی تو جس پہ ہم واہ ویلا مچا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہے، یہ بڑے مسائل ہیں، فلاں ہے، بس یار زندگی تو بس عذاب ہی بن کے رہ گئی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ایک آدھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف پوری اتنی لمبی لسٹ ہوگی اس کو ہم کبھی گنتے ہی نہیں ہیں، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اور جو تھوڑی سی چیز ذرا سی نہیں ملتی تو اس پہ ہم واویلا مچاتے ہیں. تو اس سے پھر نا ایک پینک اور ایک ذہن میں ایک ٹینشن اور ایک ناشکری اور وہ سارا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یہ تو صرف اپنے دل کو سمجھانے کی بات ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور شکر جو ہے جیسے جو ہے نا حکیم لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی، حکمت وزڈم کو کہتے ہیں. شکر جو ہے سمجھ لیں کہ اگر دین و دنیا میں کوئی ٹاپ 100 سیکرٹس ہیں
اگر آپ کو کوئی کہے کہ یار دنیا میں ساری زمین و آسمان میں نا 100 باتیں ایسی ہیں جو بہت ہی گہرے قسم کے راز ہیں، بہت سیکرٹ، اگر کسی کو پتہ چل جائے نا تو وہ تو پتہ نہیں کیا کر دے، تو اس میں ایک شکر بھی ہے. یعنی جس بندے کو شکر گزاری آ جاتی ہے، سمجھ لو اس کے ہاتھ بہت بڑی چیز لگ گئی ہے. یعنی اس کے بڑے مسائل ختم ہو جائیں گے اور ختم ہوتے ہی جائیں گے. پھر جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دے دیا. تو یہی حضرت لقمان نے کہا تھا کہ انشکر للہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.